بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات کریں گے قربانی کا گوشت کب تک کھا سکتے ہیں، کب تک اس کو سٹور کر سکتے ہیں۔ بہت سی ویڈیوز آپ نے اس ٹاپک پر دیکھی ہوں گی، لیکن جس طرح سے آج اس بات کو آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جائے گا، اس طرح سے پہلے آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ قربانی کا گوشت کب تک استعمال کر سکتے ہیں، اکثر لوگ اس ٹاپک پر بحث کرتے ہوئے ملتے ہیں۔ آج ہم آپ کو اپنے مطابق اس بات کی تشریح کر کے بتائیں گے کہ یہ سوال اٹھتا بھی ہے کہ نہیں۔ ہم قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے سب مسلمان اس فریضے کو ادا کرتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت محرم میں نہیں کھا سکتے، کیونکہ قربانی ہوئی تھی محرم میں بھی امام حسن اور امام حسین کی۔ کہاں کی بات کہاں جوڑ دیتے ہیں۔ کیسے کیسے عالم ہیں اس دنیا میں جنہوں نے مفت کے پھڈے میں لوگوں کو ڈال رکھا ہے۔ یہ سوال سرے سے بنتا ہی نہیں کہ قربانی کا گوشت کتنی دیر تک کھا سکتے ہیں۔ آپ نے قربانی کو اگر اس کے پورے حقوق کے ساتھ کیا ہے تو وہ آپ کی طرف سے آپ کا فرض ادا ہو گیا۔ اب آپ قربانی کا گوشت جب تک جی چاہیں کھا سکتے ہیں۔ آپ قربانی کا گوشت ایک عید سے لے کر دوسری عید تک بھی کھا سکتے ہیں، یعنی آپ اس گوشت کو پورا سال استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ سنی، وہابی یا دیوبندی مسلک کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سب من گھڑت باتیں ہی پھیلی ہوئی ہیں ہمارے چاروں طرف۔ کسی نے محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے گوشت ختم کرنے کی ٹھان رکھی ہے، اور کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ محرم کا چاند نظر آئے عید کا گوشت ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ محرم میں اس گوشت کا استعمال صحیح نہیں ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کام ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا، ایک نبی کی سنت کو پورا کرنے کے لیے کیا، پھر ہم نے اس کو اس کے پورے حقوق کے ساتھ ادا کیا، ایک صحیح طریقہ تھا جس کو اپنا کر ہم نے سنت پوری کر دی، تو پھر کچھ دن کے بعد وہ کیسے غلط ہو گیا یا کیسے ناجائز ہو سکتا ہے؟ اس بات پہ اگر آپ تھوڑا سا کھلا ذہن رکھ کر غور کریں گے تو آپ کو خود بخود اس بات کی سمجھ آئے گی، جو ایک کام بالکل صحیح طریقے سے ہو گیا وہ بعد میں یا کچھ مدت کے بعد یا مقررہ تاریخ کے بعد غلط نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر آپ نے اس کے پورے حق کے ساتھ اس کو نہیں کیا، یعنی قربانی کی، اس میں آپ نے دکھاوا کیا یا اس میں غریبوں کا خیال نہیں رکھا، یا کسی کے مقابلے میں آ کر آپ نے قربانی کی کہ اس نے تو بہت تھوڑی سی یا چھوٹا سا جانور لیا ہے، ہم نے تو بہت بڑا جانور لیا ہے، اس نے سستی قربانی کی، ہم نے لاکھوں کی، دکھاوا کیا، لوگوں کو نیچا دکھایا، تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، اس سے آپ کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ قربانی کی گئی ہو اور اس کے گوشت کو محرم میں استعمال نہ کیا جا سکے، ایسا کوئی جواز نہیں نکلتا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قربانی کا گوشت کب تک استعمال کر سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پورا سال۔ اس بارے میں بہت سے علماء کا بھی بیان آپ نے سنا ہوگا۔ کچھ اختلافی مسائل اس بارے میں بیان کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ سب کو سامنے رکھیں اور غور کریں تو آپ انشاءاللہ غور کر کے سمجھ سکیں گے کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں، آپ جب تک جی چاہیں قربانی کا گوشت استعمال کر سکتے ہیں۔ محرم سوگ کا مہینہ ہے، لوگ اس کو سمجھتے ہیں۔ ہمارے امام اس مہینے میں
انہوں نے قربانی پیش کی دین کو بچانے کے لیے۔ اس کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن اس میں قربانی کا کوئی لنک نہیں۔ قربانی کا گوشت آپ اس مہینے میں استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ شرعی طور پر کوئی ممانعت نہیں اس بات کی پائی جاتی۔ کوئی اگر اس بارے میں بات کرتا ہے تو وہ کمزور حدیثیں ہیں، مستند حدیثیں اس بارے میں ہمیں نہیں ملتی۔ اگر ہم اس کو خود سمجھیں، خود غور کریں تو یہ بات ہماری سمجھ میں آئے گی۔ سنی سنائی باتوں پر اپنے ایمان کو کچا نہیں کرنا چاہیے، خود سے فرض نہیں کرنا چاہیے کہ یہ گوشت تب تک استعمال کریں تب تک نہ کریں۔ اگر اس بارے میں کوئی آپ سے بات کرتا بھی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس سے کہیں کہ دلیل کیا ہے آپ کے پاس اس کی، تو یقین کریں کہ ایسی کوئی بھی دلیل نہیں ہے، کوئی ایسی اتھینٹک بات آپ کو اس بارے میں کوئی نہیں بتا سکے گا کہ کیوں قربانی کا گوشت محرم میں نہیں کھانا چاہیے۔ وہ صرف یہی کہیں گے کہ قربانی ہوئی تھی، قربانی دی تھی، یا ایسی ہی کوئی آئی گئی دو چار باتیں کہیں گے، لیکن ان کے پاس کوئی پاورفل دلیل نہیں ہوتی جو اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں۔ شرعاً اس گوشت پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، آپ اس کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق قربانی کو کیا ہے تو آپ اس کو جب جی چاہے تب تک استعمال کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ محرم تک کی، 1 ماہ کی، 2 ماہ کی، کسی بھی مدت کی کوئی تقرری نہیں کی گئی۔ اس کے لیے آپ پورا سال جب تک چاہیں اس گوشت کو کھا سکتے ہیں۔ بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کے 3 حصے کریں، ایک غریبوں میں تقسیم کریں، ایک رشتہ داروں میں تقسیم کریں اور ایک آپ کا حصہ ہے، آپ اسے جب تک چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بالکل استعمال کریں اور ساری قربانی کا گوشت آپ اپنے گھر رکھ لیں اور تقسیم نہ بھی کریں تو بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اس کو تقسیم کیا جائے جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اس کے تقسیم کا طریقہ اسی طرح اس کو تقسیم کیا جائے تو یہی بہتر ہے۔ کچھ لوگ اس کو اسٹاک کرنے پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ قربانی کا گوشت اسٹور نہیں کرنا چاہیے، فریز نہیں کرنا چاہیے، 2-3 دن میں ختم کر دینا چاہیے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ اپنے حصے کو جب تک جی چاہے آپ اسٹاک کچھ بھی کر کے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں، پورا سال استعمال کر سکتے ہیں۔ بے فکر ہو کر آپ اس کا استعمال کریں۔ ہمیں ہمارے دین کی طرف سے اس چیز کے لیے کوئی پابندی نہیں دی گئی، ہمارے لیے کوئی وقت کی حد نہیں لگائی گئی، ہم اسے پورا سال جب چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ جب بھی کوئی آپ کو ایسی بات سننے میں ملے تو تھوڑا سا خود بھی غور کیا کریں، سمجھا کریں، قرآن اور حدیث کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو خود ہی سمجھ آ جائیں گی، کسی سے پوچھنا بھی نہیں پڑے گا اور آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ کوشش کریں اگر آپ قرآن پاک کی ایک آیت بھی پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ اور تشریح ضرور پڑھیں، اس سے آپ کو بہت سے مسائل کا خود ہی پتہ چل جائے گا۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ کسی اور اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔